صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہیں۔ آج بھی ایک نصیحت آموز حکایت آپ کو سنائیں گے، پھر اس نصیحت آموز حکایت سے ایک مدنی پھول جو ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یوں تو اس حکایت میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوگی، لیکن ایک بات کی طرف خصوصاً آپ کی توجہ دلائیں گے۔ کیا حکایت ہے، اسے کیا نصیحت لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت سنیے، بڑی پیاری حکایت ہے، عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اب ناظرین، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، تو آج ہوتا یہ ہے کہ کسی غریب کو مال مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، لیکن یہاں تو یہ خود بادشاہ ہے، مال بھی ہے، منصب بھی ہے، مقام بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، حکومت بھی ہے، بہت ساری دنیاوی نعمتیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ یہ ہے قسمت کا ستارہ چمکنا، کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہوئی، تو یہ ہے قسمت کا ستارہ چمکنا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ دنیا کے لیے زندگی گزارتے گزارتے ایک دن آخرت کے بارے میں وہ غور و فکر کرنے لگا، اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائے گی، میری بادشاہت چلی جائے گی، میرا مقام و منصب ختم ہو جائے گا، میرے محلات، میرے خدام، میری مال و دولت، میری عزت، ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائے گی۔ مجھے میری بادشاہت نے، میری حکومت نے مجھے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکل گیا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔
جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا، اپنے جو ملک کی باؤنڈری ہے، سرحد ہے، وہ پار کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہی رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا، اور جو رقم اس سے حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی ساری رقم صدقہ کر دیتا۔ اسی طرح اس کی زندگی کے دن گزرتے رہے۔ اسی حالت میں دن گزرتے گزرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی جس ملک میں یہ اپنا ملک چھوڑ کر رہنے لگا تھا۔ تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام اور مجھے بادشاہ سے کیا غرض، تو وہ بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر اس شخص سے ملنے ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی بادشاہ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ دوڑنے لگا۔ بادشاہ نے جب اسے دوڑتا ہوا دیکھا، بھاگتے ہوئے دیکھا، تو وہ بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ لیکن وہ شخص، وہ بادشاہ جو اپنا ملک چھوڑ کر ساحل سمندر کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا چکا تھا، وہ بھاگتے بھاگتے بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے ڈھونڈ نہ سکا تو بلند آواز سے اس ملک کے بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صرف اسی لیے آیا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اللہ عز و جل تجھے برکت عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں بدمست ہوں، یہ تو عن قریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے، جس کے سبب میرے پیدا کرنے والے رب کی عبادت سے بھی غافل ہو چکا ہوں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا اپنا انداز بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ اپنی بات آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب کی عبادت شروع کر دی ہے۔ دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اللہ عز و جل میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب اس ملک کے بادشاہ نے اس نیک شخص کی بات سنی تو کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کام کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کو وہی چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل پڑا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے، اور اب
وہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے. ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایک ساتھ موت عطا فرما، ہمیں جب موت دینا تو ایک ساتھ دینا. چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئی. یہ ساری حکایت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. پھر بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا، جسے آج کے دور میں ایجپٹ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میں ان نشانیوں کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا، یعنی ان کی قبروں کو پہچان بھی لیتا اور تمہیں وہ قبریں بھی ضرور بتا دیتا، لیکن میں مصر میں نہیں رہتا. ناظرین اکرام، حکایت مکمل ہوئی. نصیحت کی طرف چلتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ دنیا کی محبت اللہ کی یاد و عبادت سے غافل کر دیتی ہے. جب بندہ کبھی دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، کبھی آل و اولاد کی محبت میں، کبھی اہل و عیال کی محبت میں جب گھرتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے دو بادشاہوں کے دلوں میں جب رب کی محبت گھر کر گئی تو انہوں نے اپنی سلطنت کی فکر نہ کی اور اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کو موت بھی آئی. اے FGN چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت اللہ عز و جل کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور دنیا کی محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا. خطبہ طویل ہے، اس میں ایک جملہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے. میں آپ کو کچھ وہ روایات عرض کرتا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ دنیا ذلیل ہے، اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں. اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ پاک اپنے جن بندوں سے محبت فرماتا ہے انہیں دنیا کی محبت سے دور رکھتا ہے. حضرت سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر نکالے تو انگلی پر دیکھے کہ کتنا پانی آیا. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی وقعت، دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ سمندر میں اگر انگلی ڈالے پھر باہر نکالے تو انگلی پر کتنا پانی رہے گا. بس دنیا کی حیثیت اتنی سی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ فانی اور انتہا کو پہنچنے والے کو باقی غیر فانی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے. دنیا اللہ سے غافل کر دینے والی شے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
اور بھی ایسی روایت ملتی ہیں جس میں دنیا کی وقعت، دنیا کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے مردہ بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ یہ مردہ بھیڑ اسے 1 درہم کے عوض ملے؟ انہوں نے عرض کی ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض ملے، کیونکہ یہ تو مردار ہے، اس کی کھال بھی ناکارہ ہے، اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ کسی کام کا نہیں، تو ہم کسی بھی قیمت پہ اسے نہیں لیں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بھیڑ۔ اللہ کے نزدیک یہ مردہ بھیڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ آج میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی دنیا کے لیے ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اسی دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے رب کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ میرے ناظرین اکرام، حکایت سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت یا جسے دنیا کہا جاتا ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہی بات جو اس سے پہلے میں نے ایک حکایت کی نصیحت آپ کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مال ایک کشتی کی طرح ہے، ایک سمندر کی کشتی کی مثال میں نے دی تھی کہ اگر کشتی سمندر میں ہے، پانی میں ہے، تو کشتی نہیں ڈوبتی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں ہیں، ہم ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم رسوا برباد نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا ہمارے دل میں گھر کر گئی تو پھر ذلیل، رسوائی اور بیڑے کا غرق ہونا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہنا تو ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف دنیا کے لیے ہی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، صرف دنیا کے ہو کر رہ جانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے عبادت میں مشغول کیجیے۔ آج کی اس حکایت سے یہی نصیحت کا مدنی پھول ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور جو آپ نے سنا اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی حکایت اور ایک نئی نصیحت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان